الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وبعد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب. قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے 6 مستحقین آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور جن کی دلجوئی کی جا رہی ہو تاکہ وہ مسلمان رہیں یا مسلمان ہو جائیں ان کے لیے ہے، اور غلام آزاد کروانے میں، اور جو بوجھ اور قرض یا چٹی میں دب جائیں ان کے لیے. یہ مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. پہلا مصرف فقیر. فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ نہ ہو. اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ نہ ہو. وہ ضرورت اس کی کھانا ہو یا گھر کا کرایہ ہو یا بجلی کا بل ہو یا اپنی دوائی دارو، اس میں سے کوئی ایسی چیز جو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس نہ ہو، یہ فقیر کا حکم رکھتا ہے. ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ذاتی گھر ہے، اس کے پاس دکان ہے، اس کے پاس گاڑی ہے. یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. اسلام کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تو نے زکوٰۃ اس وقت لینی ہے جب تیرا گھر کرائے کا ہو. پہلے تو اپنا گھر بیچ، اس کے پیسے تو کھا، پھر تو کرائے پر جا تاکہ تیری محتاجگی اور بڑھ جائے. 20,000 روپیہ مہینہ تو نے کرایہ دینا ہو، وہ بھی تیری فکر ہو. اور اسی طرح تجھے آنے جانے کے لیے باہر سے جو گاڑی ضرورت لینی پڑے وہ بھی تیری ضرورت ہو. یوں اسلام کسی کو بالکل کنگال کر کے کسی کو زکوٰۃ نہیں دیتا. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس طریقے سے اس کا ماہانہ خرچہ 50, 60, 70 ہزار روپیہ ہوتا ہے. لیکن اسلام کے نقطہ نظر سے اگر کسی بندے کے پاس اپنا گھر ہے لیکن حالات اس کے پاس ایسے آ چکے ہیں کہ اس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اسلام کہتا ہے تم فقیر ہو، تم اپنا مال مسلمانوں کے مال زکوٰۃ میں سے کچھ لے سکتے ہو. فقیر کا معنی یہ سمجھ آیا کہ جس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ ضرورت جائز ہو، کھانا ہو یا گھر کا کرایہ ہو یا دوا دارو ہو یا اس طرح کی جائز ضرورت جو ہے. دوسری قسم مساکین. مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہو. پہلے کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے پاس کچھ ہے لیکن جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا نہیں ہے. بچے ہیں 4, 5, 6 بچے ہیں، کرائے کا گھر ہے، اب فیسیں بھی دینی ہیں، بچوں کو کھلانا پلانا بھی ہے، گھر کا کرایہ بھی دینا ہے اور بل اخراجات بھی ہیں. تنخواہ ہے 20,000, 15,000 یا بعض دفعہ تنخواہ اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے. لیکن جائز اخراجات ایسے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آفت ہے کہ کوئی بچہ بیمار ہے یا والدین کا بوجھ کندھوں پر ہے جس کی وجہ سے ہر مہینے کوئی 10-15 ہزار روپیہ 20,000 روپے تک اس کا دوائیوں پر لگ جاتا ہے. اس مصیبت کے اندر پھنسا ہوا بندہ، اس کو مسکین کہتے ہیں. اس کا گھر اپنا ہو، اس کے پاس اپنی کوئی سواری ہی کیوں نہ ہو، اس کی اپنی دکان کیوں نہ ہو، جب جائز طریقے سے واقعتاً اس کی آمدنی کم ہے اور اس کے جائز اخراجات زیادہ ہیں. جائز اخراجات، فضول قسم کے اخراجات، ناجائز اور غیر شرعی اخراجات اس میں شامل نہیں ہیں. جائز اخراجات زیادہ ہوں تو اس کو مسکین کہتے ہیں. یہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے. تیسری قسم المؤلفۃ قلوبہم، جن کی دلجوئی کے لیے ان کو مال دے کر مسلمان کیا جائے. اسلام یہ کہتا ہے
کہ کسی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے تمہیں کچھ دے کر بچانا پڑے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں میں مال تقسیم کیا اور اپنے قریبی ساتھیوں کو نہ دیا۔ لوگوں کے دلوں میں آیا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے، ہم پرانے ساتھی ہیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، اور یہ جو نئے ہیں اللہ کے رسول نے ان کو دے دیا۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں کبھی اس کو دیتا ہوں جو مجھے زیادہ محبوب نہیں ہوتا، اور اس کو نہیں دیتا جو مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ جس کو میں دے رہا ہوتا ہوں اگر میں اس کو نہ دوں تو ممکن ہے کہ وہ اسلام سے پھر جائے۔ میں اس کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے دیتا ہوں۔ یہ شروع میں ہوتا ہے۔ جب ایک دفعہ آپ کسی کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے شروع میں دیتے ہیں، جب اسلام اس کے دل میں ٹھہر جاتا ہے پھر وہ آپ سے لینے کے لیے مسلمان نہیں رہے گا۔ آپ کسی کو شروع میں نماز کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی تم نماز پڑھو گے، میں تمہیں ہر نماز پہ 50 روپے دوں گا، 5 نمازیں پڑھو 250 روپے میرے سے روزانہ کا لو۔ وہ 1 ماہ کرے گا، 2 ماہ کرے گا، 4 ماہ کرے گا، بالآخر جب اس کے دل میں اسلام ٹھہر جائے گا نا، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں بھائی یہ نماز تو میں نے پیسوں سے نہیں پڑھنی، یہ تو میں نے اپنی آخرت کے لیے پڑھنی ہے، پھر وہ آپ سے پیسے نہیں لے گا۔ اسلام کی یہ سوچ ہے کہ کسی کے دل کو جمانے کے لیے، کسی کے دل کو ٹھہرانے کے لیے، اگر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تمہیں پیسے دینے پڑے تو اس کو بچا لو۔ لوگ جہنم میں لے جانے کے لیے پیسہ لگاتے ہیں، کافر اور مرتد بنانے کے لیے اپنی بچیاں بھی دیتے ہیں، رشتے بھی دیتے ہیں، باہر کے ملکوں کے ویزے بھی دیتے ہیں، نوکریاں بھی دیتے ہیں، کاروبار بھی کرواتے ہیں۔ تم کسی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے پیسے نہیں دے سکتے۔ اسلام کی یہ سوچ ہے، اور یہ سوچ اسلام صرف اور صرف تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیتا ہے، سدا نہیں ہوتا۔ 1 دفعہ دے دیے، 2 دفعہ دے دیے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر سال ہی آپ اس کو پیسے دیتے رہو۔ وہ کیسا، وہ تو پھر منافق مزاج آدمی ہوا کہ جو سدا پیسے لیتا رہے اور مسلمان ہے۔ آپ نے فرمایا تائس عبد الدینار تائس عبد الدرہم ان اعطی رضی و ان لم یعط سخط۔ آپ نے فرمایا درم و دینار کا غلام، اس کا پجاری تباہ ہو گیا، دیا جائے تو خوش ہے، نہ دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ تو مراد ہی نہیں، یہ ہے 1 دفعہ دینا، 2 دفعہ دینا، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ المؤلفۃ قلوبہم، جن کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصد ہو، یا تو وہ قریب آ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا تو میرے پاس پیسے کہاں سے، میرے ذرائع منقطع ہو جائیں گے، تو اس کو پیسے دے کر یہ امید دلانا کہ تیرے پیسے نہ بھی تجھے ملے تو ہم مسلمان تیرے لیے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ تو تیسری چیز جو ہے وہ مؤلفۃ قلوبہم، اور چوتھی چیز والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کے شعبے کے اندر کام کرتے ہیں، محکمہ زکوٰۃ کے اندر ملازم ہیں، وہ جتنے مرضی امیر ہوں، مالدار ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا، جب آئے تو آپ نے ان کو اس میں سے کچھ پیسے دیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذھا فتمول وانت غیر مشرف، لے لو، اس کو اپنی ملکیت میں رکھو، بس تمہارے دل میں لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ والعاملین علیہا، اس زکوٰۃ کے اندر کام کرنے والے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، اس شعبے کو چلانے والے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آپ نے کوئی اپنے علاقے میں محکمہ زکوٰۃ بنایا، اس کے دفتر کے اندر آپ نے 3-4 بندے ملازم رکھے کہ تم نے زکوٰۃ کا حساب لکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے، یہ سب کچھ، تو ان کو انہی زکوٰۃ میں سے پیسے، اور یہ ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، وہ اپنا حق لے رہے ہیں۔ جس طرح آپ کسی فقیر اور غریب کو کوئی چیز بیچتے ہیں، فقیر اور غریب زکوٰۃ کے پیسے لے کر آپ کی دکان پہ آتا ہے، آپ یہ کہیں گے کہ تیرے پاس زکوٰۃ کے پیسے میں نہیں لیتا؟ آپ جو چیز اس کو بیچیں گے آپ تو اپنا حق لے رہے ہیں اس سے۔ تو اسی طرح یہ جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرے گا وہ اپنا حق لے رہا ہے، وہ اس کے حق میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ میں سے اس کی تنخواہ تم دے سکتے ہو۔ چوتھی چیز، 5ویں چیز، وفر رقاب، گردنیں آزاد کروانا۔
گردن آزاد کروانے میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ اسلام کے اندر ایک اصطلاح ہے مکاتب۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے مالکوں سے لکھت پڑھت کر لی کہ میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا، آپ نے مجھے آزاد کر دینا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو غلام اپنے مالکوں سے لکھت پڑھت کر لے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں، تم نے مجھے آزاد کر دینا ہے، اس کو زکوٰۃ دو تاکہ یہ اپنے مالک کو پیسے دے اور آزاد ہو جائے۔ بلکہ خود مالک بھی اس کو اپنی زکوٰۃ دے کہ لے تو زکوٰۃ پکڑ اور یہ تو رکھ کے مجھے ہی جمع کروا تاکہ تیرے مال میں سے کٹوتی ہو جائے۔ دوسری قسم وہ غلام ہے کہ جو مکاتب نہیں ہے، جس نے لکھت پڑھت نہیں کی، ویسے غلام ہے۔ تیسری قسم اس قیدی کی بنتی ہے جو بے گناہ جیلوں کے اندر قید ہے، مسلمانوں کی جیلوں میں ہو یا کافروں کی جیلوں میں ہو، ہے بے گناہ، اس قیدی کو چھڑانے کے لیے پیسے لگانا یہ بھی وفی الرقاب کے اندر آتا ہے۔ آج کے دور میں جھوٹے کیس اور مقدمات کے اندر جو پھنس جائے، اس کو چھڑانے کے لیے پیسے لگانا یہ زکوٰۃ کی مد ہے، لگائے جا سکتے ہیں اس پر پیسے۔ چھٹی قسم غارمین۔ غارم اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو بوجھ تلے دب گیا، جس پر بوجھ آ گیا، جس کو ہم کہتے ہیں چٹی اور پھٹیک پڑ گئی۔ یہ ہوتا ہے کہ اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ بندہ کہ جس پر قرض تھا اور قرضہ اس پر اتنا غالب آ گیا ہے کہ وہ بیچارہ اب قرض اتار ہی نہیں سکتا۔ اسلام کہتا ہے کہ سب مسلمان بھائی مل کر اس کا قرضہ اتار دو، اپنی زکوٰۃ میں سے پیسے خرچ کرو، اس کا قرضہ اتار دو۔ اب یہاں پر ہمارے کاروباری بھائیوں کے اندر ایک چیز عام چلتی ہے، وہ یہ چیز ہے کہ جس کی پیمنٹ تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے نا، یہ اس کو کہتی ہے یار اس کو زکوٰۃ میں کاٹ دو، اس کو زکوٰۃ میں کاٹ دو۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس کو آپ زکوٰۃ میں کاٹ رہے ہیں، کیا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے؟ کاروباری مقروض اور ہوتے ہیں، حقیقی مقروض اور ہوتے ہیں۔ کاروباری قرضے تو لاکھوں کروڑوں کے اندر چلتے رہتے ہیں، کبھی بندہ نیچے آ گیا، کبھی بندہ نکل گیا، مال اٹھایا، چلو یار سیل کر کے پیسے دے دیں گے، لاس ہو گیا، قیمتیں گر گئی، یہ کاروباری قرضے اور ہوتے ہیں۔ اور ایک بندہ وہ مقروض ہے جس نے گھر کے اندر بیوی کی دوائی لینے کے لیے قرضہ لیا، کرایہ دینے کے لیے قرضہ لیا، اور اس نے بچوں کی فیسوں کے لیے قرضہ لیا، بل دینے کے لیے قرضہ لیا۔ اب اس کے قرضے اور جو لاکھوں کروڑوں روپے لے کر کاروبار کر رہا ہے اس کے قرضے، یہ دونوں مقروض برابر تو نہیں ہو سکتے۔ وہ مقروض ہے جو روٹی پانی کا محتاج ہے، یہ مقروض ہے جس کے سارے معاملات ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، اس کے کاروبار لاکھوں کروڑوں کا مسئلہ ہے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے یوں کاروبار میں زکوٰۃ کو کاٹنا۔ ہاں اگر آپ کسی کو مستحق سمجھتے ہیں کہ وہ واقعتاً اتنا گر چکا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا ہے، پھر آپ اپنے پیسے اس کے پاس لے کر جاؤ، سیدھے لفظوں میں اس کو بولو کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ پکڑو اور لاؤ مجھے واپس دو، میں تمہاری کٹوتی کرتا ہوں، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ میری زکوٰۃ میں سے کٹوتی ہوئی ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں یار میں نے تمہیں چھوڑے، ہم یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور حقیقت کے اندر ہم نے زکوٰۃ سے پیسے کاٹے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، واضح کریں اس کو پیسے دیں، ایک دفعہ اس کے ہاتھ میں پکڑائیں، پھر اسے واپس لے لیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرے اوپر زکوٰۃ لگی ہے، پھر اس کا ضمیر اس کو بولے کہ تم مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح غارمین کے اندر دوسری قسم وہ آتی ہے کہ جس بندے نے کسی کی ضمانت دی، ضامن بنا، اور وہ جس کی ضمانت دی وہ بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ اب لوگوں نے آ کر اس کو پکڑ لیا کہ بھئی ضامن تو تھا، لا اب یہ ہمارا نقصان پورا کر۔ اب یہ بندہ اگر مالدار بھی ہے نا، صاحب حیثیت بھی ہے، لیکن اس کے اوپر چٹی پڑ گئی، اسلام اس کو یہ نہیں کہتا کہ چل تو اب ساری پھٹیک جو ہے نا وہ اپنے پیسوں سے پوری کر، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ سارے مسلمان بھائی ملو، یہ اپنی زکوٰۃ اور اپنے پیسے بھی اپنے پر لگائے، اور مسلمان بھائی بھی مل کر اس کا ہاتھ بٹائیں۔ یہ ایسی صورت ہے، اس کو غارمین کہتے ہیں، یعنی کہ آپ پر کوئی بوجھ آ گیا، کوئی پھٹیک، آپ نے کسی کی ضمانت دی یا کسی کا قرض اتارنے کے لیے آپ نے کہا یار میں دے دوں گا تمہارا قرض،
کسی کا قرض اپنے ذمے لے لیا، اب قرض بھاری ہو گیا، اس کے اوپر ادا نہیں ہو رہا، ایسی صورت میں اس کو غارمین کہتے ہیں۔ یہ 6 قسم کے لوگ میں نے بیان کیے آج کے درس میں، پیچھے رہ گئے 2، ابن السبیل اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دینا اور مسافر۔ ان دونوں سے مراد کیا ہے، ان کی تفصیل ہے جس کو آج کے درس میں میں نہیں بیان کر رہا۔ یہ 6 میں نے بیان کی، اب ان 6 پر تھوڑی سی ایک ضروری وضاحت بھی سن لیں۔ اس کے شروع میں ہے انما الصدقات للفقراء، اسلام کو عربی زبان میں کہتے ہیں تملیک کا، کہ زکوٰۃ کے یہ لوگ مالک ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ مالک ہے، مالک۔ اب جب ایک چیز کا کوئی مالک ہو تو وہ چیز مالک کی مرضی کے بغیر خرچ نہیں کی جاتی۔ میرے پاس کسی کے پیسے پڑے ہیں، میں کسی کے پیسوں کو استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ آپ نے کسی سے قرض لینا ہو، وہ بندہ کہ حاجی صاحب آپ کے گھر میں آٹا، گھی، چینی، دال اور آپ کا سارا راشن انشاءاللہ آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گا۔ آپ کا ایک رنگ آئے گا، دوسرا جائے گا، اور غصے سے آپ اس کو کہو گے کہ تو کون ہوتا ہے میرے پیسوں کو خرچ کرنے والا؟ ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے آپ کے پیسے دینے ہوں، میں آپ سے کہوں کہ بس حاجی صاحب میں نے وہ اسپتال بنایا، جب آپ کو ضرورت ہو نا تو ادھر آ کر دوائی لیں اور کٹوتی کرواتے جائیں، آپ کو یہ برداشت ہوگا؟ آپ کہو کہ میرے پیسے ہیں تو میرے پیسے میرے حوالے کر، تو کون ہوتا ہے میرے پیسوں پہ تصرف کرنے والا؟ ہم کسی کے پیسوں سے زکوٰۃ بنڈل بنواتے ہیں، کسی کے پیسوں کو کہتے ہیں بھائی میں تیرے پیسوں کا اسپتال بنانے لگا ہوں، اور کسی کو کہتے ہیں اسکول بنانے لگا ہوں تاکہ ادھر بچے اب تو غضب یہ ہے کہ اسکولوں والے بھی زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں، خالص دنیا بانٹنے والے بھی زکوٰۃ مانگ رہے ہیں کہ جی ہم بھی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں بھی زکوٰۃ دو۔ یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے لوگوں کو زکوٰۃوں کے تھبے پکڑا دینا اور غریب فقیر آپ کا منہ دیکھتا رہ جائے، وہ وہیں کا وہیں رہ جائے، یہ طریقہ اگر آپ اس کو زکوٰۃ دو، وہ جہاں سے چاہے علاج کروائے۔ کیا اس کی ضرورت صرف ایک دوائی ہے، یا اس کی ضرورت وہ زکوٰۃ کا بنڈل ہے جس میں آپ نے دالیں، چاول اور گھی وغیرہ ڈالا ہوا ہے؟ اس کی یہی ضرورت ہے۔ اس نے گھر کا کرایہ دینا ہے، اس نے بجلی کے بل دینے ہیں، اس نے کوئی کپڑے بنانے ہوں گے، اس نے کوئی اور اس کی ضروریات ہوں گی، اس نے اپنا قرض اتارنا ہوگا۔ بھائی یہ طریقے ہمارے بدلتے جا رہے ہیں، سلف کے طریقے پر رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ ہاں ایک بندہ ہے اس کا کاروبار ہی آٹے کا ہے، آٹے کی اس کی چکی ہے، آٹے کا کاروبار ہے۔ ایک بندہ اس کی پرچون کی دکان ہے، وہ کہتا ہے یار میرے پاس مال ہی یہ ہے تو میں اسی کی جنس میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، بات سمجھ آتی ہے۔ ایک بندے کا کاروبار کپڑے کا ہے، ایک بندے کا کاروبار لوہے کا ہے، ایک بندے کا کاروبار کسی اور چیز کا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں بنڈل بنواتا ہوں، میں پھر لوگوں میں بنڈل بانٹوں گا، لائن لگا دو۔ بھائی پورا سال وہ بنڈل کہاں سے لیتے ہیں؟ پورا سال راشن کہاں سے کھاتے ہیں وہ؟ خالی ایک زکوٰۃ رمضان کے اندر آ کر وہ آپ کے بنڈل کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، ہر چیز کو اس کے طریقے سے کریے۔ زکوٰۃ کا جو طریقہ ہے آپ اسی طریقے سے اس کو خرچ کریں۔ زکوٰۃ مستحقین کو سونپیے، زکوٰۃ کے پیسوں سے لوگوں میں تحفے نہ بانٹیے۔ کئی لوگ تحفے بانٹتے پھرتے ہیں، بازار بندہ یہ سمجھتا ہے اس نے مجھے گفٹ دیا ہے، اندر کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ بانٹ رہا ہے۔ یہ بڑا غلط طریقہ ہے۔ زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں ان کو پیسے پکڑائیں، وہ چاہے اپنے پیسوں سے کوئی چیز خریدیں، چاہے جو مرضی کریں، وہ اس کے حقدار ہیں، اس کے وہ مالک ہیں، ہمیں حق نہیں ٹھہرتا۔ ہاں ضرورت مند دیکھ کر کم اور زیادہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کی ضرورت زیادہ اس کو زیادہ دے دو۔ ایک بندہ مریض ہے، آپ اس کو لاکھ روپیہ پکڑا دو، لے بھائی اپنا علاج کروا، اس کو دیں، وہ لاکھ روپیہ لے کر جس اسپتال میں مناسب سمجھے جائے علاج کروائے۔ ہسپتالوں کے اندر جاتا ہے، ہاں بھی زکوٰۃ کا مادہ ہے، ہاں بھی اس کو لائن میں لگا دو۔ یہ کون ہے؟ یہ گاڑی پہ آیا، اس کے پاس پیسے ہیں، اس کو وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ اس کا علاج کرو۔ اس کو کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے علاج کروا رہا ہے، اور اس کو زکوٰۃ سے بنی ہوئی بلڈنگ کے اندر جو گاڑی میں آیا اس کو پہلے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ علاج کیا جا رہا ہے۔ یہ بلڈنگ ساری زکوٰۃ کے پیسوں سے بنی ہے۔ یہ معاملات درست نہیں ہیں، یہ زکوٰۃ کے اندر بھی ہم غلط راستے پر جاتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اصل پیسے خرچ کریں، پیسے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑائیں، وہ جیسے چاہیں اپنی ضرورت پوری کریں۔ آخری ہمارے ادارے کی طرف سے اعلان ہے کہ سامنے مدرسے کے اندر ٹائل وغیرہ کی ضرورت ہے،
تو اس پہ آپ نفلی صدقات یہاں پر لگائیں، زکوٰۃ کے پیسے نہ دیں آپ، جس اللہ کے بندے نے دینے ہیں وہ نفلی صدقہ دیں اور آپ کو اس پر اجر ملے گا۔ انسان اپنے گھروں کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے نا، لاکھوں ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سے خیر پھیلے گی۔ کوئی ایک اللہ کا بندہ یہ ٹائل لے دے، 2 لے دے، 4 مل کے لے دیں، لیکن اس کو زکوٰۃ سے نہ کاٹیے گا، کیونکہ ہمارے اس مدرسے کے اندر ایسے طالبات نہیں ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، ورنہ ہمارے اس مدرسے میں ایسے طالب علم ہیں جن پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ جو شرعی مسئلہ وہ میرے خلاف ہو کہ کسی کے خلاف ہو، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس مدرسے کے اندر زکوٰۃ کے مستحق طالب علم نہیں ہیں، یہ سب کے سب مقامی بچے ہیں، 1 سے 2 بچے، ان سے کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا زکوٰۃ کا، ورنہ سامنے مدرسے کے اندر زکوٰۃ کی مستحق بچیاں ہیں۔ یہ سب کے سب بچے اور بچیاں وہ ہیں جو یہاں آنے سے پہلے اسکولوں میں فیسیں دیتے ہیں، 1000 2 ہزار روپے فیسیں دیتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ ہاں آپ عام صدقہ ان کو دیجیے، عام جو اللہ کے راستے میں خیرات ہے وہ کیجیے، تو یہ ایک خیر کا کام ہے، آپ کی حق ہے، کیونکہ آپ کی بچیاں یہاں پڑھیں گی، آپ کے بچے یہاں پڑھیں گے، آپ ان کو زکوٰۃ دے کر اپنے بچوں پہ زکوٰۃ لگا رہے ہیں، یہ آپ کی ذاتی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے ابھی آپ کا بچہ نہیں پڑھتا، کل کو آپ کا پوتا اس مدرسے میں آتا ہے، آپ کی پوتی اس مدرسے میں آتی ہے، آپ نے پھر اپنی نسل پہ زکوٰۃ لگائی کہ نہ لگائی؟ تو اس پر نہیں، اس کو عام صدقات کی مد میں خرچ کیجئے۔ یہی اس مسئلے کے اندر جو اہل علم کا موقف ہے کہ وہ مدارس کے جن کے اندر بیرونی طالب علم ہیں، اور وہ طالب علم بھی، اس میں بھی اہل علم کی تفصیل ہے کہ وہ طالب علم جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اہل علم یہ کہتے ہیں، بلکہ اس میں میری بات نہیں، اہل علم کا فتویٰ ہے کہ جو مالدار طالب علم مدرسے میں بھی پڑھتا ہے وہ پیسے دے، وہ کیوں زکوٰۃ کھا رہا ہے؟ تو یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا ادارہ ہے، اہل علاقہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے مدینے آئے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد نبی بنائی، اس کے بعد اپنے گھر بنائے۔ تو اہل علاقہ اس کو یوں سمجھیں یا نہ سمجھیں، سب سے پہلے مقامی مسجد جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں، اور مقامی مدرسہ جہاں پر آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا آئندہ کسی وقت میں کر سکتے ہیں، اس ادارے کی ضروریات کو پورا کرنا بھی آپ کا ایسے ہی حق ہے جیسے آپ اپنے گھر کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس خیر کے کام میں حصہ لیجئے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے۔ اور ویسے بھی انسان پر خالی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی بعض ضرورتیں ایسی آتی ہیں کہ جس میں دینا لازم ہو جاتا ہے، جس میں دینا انسان کے لیے لازم ہو جاتا ہے، تو اس مد میں بھی آپ خرچ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے۔